کہ یونیورسٹی سے کوالیفائڈ بھی ہوں گے, دے مسٹ بی ہولڈنگ ماسٹرز ڈگری, لیکن دا مومنٹ یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیم تو ان سے بے شک ماسٹر انگلش لٹریچر میں کیا ہوگا, لیکن ان سے بات ہی نہیں ہو رہی ہوگی ان سے. 40% of the people in Pakistan, they cannot read and write, which is a huge number. So the literacy rate right now, it is at around 63%. However, in Hunza is also part of Pakistan, and in Hunza we have the literacy rate at 97%. That means despite there has been something that is working well for the people of Hunza. Definitely نا. اس بچے کو AI سکھانے کی بات کریں جو بچہ ہم سے زیادہ AI جانتا ہے. ڈرا بیک ایز ویل. اب اگر مجھے ایک کویشچن ملا ہے ایز ہوم ورک کرنے کے لیے, اور گھر جا کے میں نے پورا آنسر AI سے نکلوا لیا, اور میں نے پورا اس کو ایز اٹ از لکھ دیا ہے, اور میں نے کانسیپٹ بھی نہیں سمجھا, تو ہیز AI گیون می اینی بینیفٹ؟ نو. میں نے جو سوچنا تھا, میری جو تھنکنگ ابیلٹی تھی, وہ AI نے ایمپلیفائی کرنے کے بجائے اس کو سپریس کر دیا. جین زی از دا اونلی اور دا فرسٹ جنریشن ان دا ہسٹری جو کہ اپنی پیڈیسر جنریشن سے لیس اسمارٹر اور لیس انٹیلیجنٹ ہے, اور اس میں جو کوئی بایولوجیکل پرابلم نہیں ہے, پرابلم جو ہے وہ ریلائنس آن ٹیکنالوجی ہے. وی آر کریٹنگ لیڈرس اینڈ وی آر کریٹنگ پیپل who are right now sitting in classrooms but later in some time have to sit in parliaments and have to sit in boardrooms and have to make decisions, and these decisions cannot be taken if rote learning is being done today. And there are going to be careers who have not yet even been invented today. تو پھر ہم بچوں کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کون سا کریئر آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے, ایجوکیشن ایک ایسی لائن ہے جس کے اندر ہوپ بھی بہت سارا ہے ہمارے پاس, اور ایک ایجوکیشن ایک ایسی لائن ہے جس کو میں نے پرسنلی بھی پے کیا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی, جس کے ذریعے سے واٹ ایور پرابلمز وی فائنڈ, لیکن یہ ہوپ نظر آتی ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن کے اندر رائٹ طریقے سے انویسٹ کریں نا تو دا نیکسٹ جنریشن کین بی, جو کہ ہم چاہ رہے ہیں, جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو امپرومنٹ آ سکتی ہے سوسائٹی کے اندر, ورلڈ کے اندر آ سکتی ہے, اس کے اندر کور چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. اور آج کے ہماری اس پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں وہ بھی ایجوکیشن فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہیں. میڈم ہیرا توقیر وقار, شی از جنرل مینیجر ان روٹس انٹرنیشنل, اور ینگ ایج کے اندر ماشاء اللہ شی از آف اے ویری گڈ ایکسپوجر. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کر کے کچھ لرن کریں کچھ ان سے, اور کچھ بیٹر آئیڈیاز کی طرف فوکس کریں. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا ہمیں. Thank you so much, Muhammad Ahmed Zafar. Thank you so much for having me. I am deeply honored and greatly humbled. And education is something that is very close to my heart. And I proudly say that I am an educationist by choice. ہمارے پاس انفارچونیٹلی سوسائٹی میں بہت کم لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں بائی چوائس آتے ہیں. یوزلی یا خواتین ورکنگ آورز دیکھ کر آ جاتی ہیں, یا مرد حضرات انمپلائمنٹ کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو آئی ایم اے پراؤڈ ایجوکیشنسٹ بائی چوائس. My mother always wanted me to become an engineer, and at a very early age I decided that I would like to work with something that is more dynamic than machines. Machines are very much predictable, and I think that young minds are alive, they are curious, and they are ever evolving. So that is the kind of energy that I always thought to work with, and that brought me into this industry. And as far as my professional journey is concerned, I would like to introduce myself that I started off with a teacher, and once a teacher, always a teacher. So by heart though I am a teacher still now, but gradually I entered into the field of teacher training. Then I became a career counselor, worked with different organizations starting from Fauji Fertilizer Company, then stepped into the city school. Then now recently I've joined Roots International Schools and Colleges and working there as the General Manager Academics. And in generic, I would like to say that I feel pride in saying that I work with the future change makers of my country who make an impact out there globally, and they outshine, and they go and they they make the name of Pakistan proud there in the fields of education, in the fields of AI, in the fields that we have not yet even discovered. But Pakistanis are out there and making headlines and
we get to know about different kinds of achievements that are made by the youth of Pakistan. And I feel a great pride in saying that we as educationists, we are enabling these young minds and these young generations who are there enthusiastic and motivated to make a change in the world. And working here relentlessly since the past 14 years, there have been multiple success stories in my life. But I smile the most when one fine day I wake up and I receive a message from any of my previous students, and there is a simple 2-word message, and they are saying, they are saying thank you. Right. And that day is the day when I feel accomplished and I feel the job is done, and it is done very well. So can you share any incident of your childhood जिसमें you can say कि that was the inspiring moment कि you decided कि मैंने तो टीचर ही बनना है, कोई ऐसा कोई वाक़या है और any childhood teacher जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और आप उनको आइडलाइज करती रही हो? Yeah, there are many. Since I was privileged enough to be, if I am allowed to take the names, then I would take the name of Beacon House School System. Since from playgroup till my A-levels, I was a Beaconite and still a Beaconite. And I was lucky enough to be taught by so many inspirational teachers. If I name a few, they are Ma'am Nighit, and there was Ma'am Noma, and I am still in touch with them, and they are still there to encourage me on different social media platforms. We stay connected on WhatsApp, and those were the teachers who, they used to come into the classrooms and they used to change the entire environment. And being a child, looking at a teacher and idealizing them, and taking the inspiration, you just want to become like them. And that is the time at the age of hardly 7, 8, 9, when I used to think that this is somebody that I would like to be when I grow up. So the teachers used to be my inspiration, and it was a very well planned and directed journey, I must say. I didn't want to be anything other than a teacher. Looking at my teachers and seeing them, and just wanted to replicate them in my life. And Alhamdulillah, Allah has been very kind that I've been able to achieve what I wanted to be. Alhamdulillah, this is very good to know that you are still in contact with your teachers, just like your students are a source of motivation for you. So you are a source of motivation for them also, definitely. Alhamdulillah. Acha, now we'll be discussing different aspects of education, inshallah, and from now onwards you will be sharing your personal views, right? In your own personal capacity. You can share experiences also, lekin otherwise whatever we are discussing, these are my opinions and your opinions, personal opinions. So first of all, I would like to ask you that you have mentioned some of the shining bright side of the education industry and what they have achieved. Students going abroad और वहाँ जाके वो अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं और हाईलाइट्स आ रही हैं और उनको हो रहा है. But we look at the broader picture in Pakistan, तो सिचुएशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा शेडी है और डार्क है, तो सी ग्लूमी है. एजुकेशन जो है, नंबर 1, वी हैव नॉट बीन एबल टू कम अप विद गुड प्रॉमिसिंग नंबर्स. लिटरेसी रेट अभी भी हमारा बहुत पुअर है. और फिर एक पैरिटी गर्ल्स बॉयज़ की भी चल रही है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, वो एक अलग चैलेंज है. देन वट एवर लिटरेसी रेट वी हैव, उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. डेफिनेटली throughout your career you must have interviewed so many candidates for different positions. उसमें आपने भी देखा होगा कि डिग्रीज तो होंगी उनके पास. And now we're not talking only about schools, we're talking about universities also. कि यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड भी होंगे, they must be holding master's degree. लेकिन the moment you try to talk to them, तो उनसे बेशक मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया होगा, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रही होगी उनसे. तो अगर बहुत लॉन्ग डिस्कशन नहीं, लेकिन शॉर्ट ही अगर हम बात करें इसे, तो व्हाट डू यू थिंक सो फार इज़ द मेन प्राइमरी कॉज कि हम इतना ज़्यादा एक एजुकेशन सिस्टम, जिसके लिए मैं तो ओपनली वर्ड यूज़ करना चाहूँगा कि एक रॉटन सिस्टम ऑलरेडी है, जिसके अंदर हम येस वी आर ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स, लेकिन ओवरऑल लग नहीं रहा कि ये फॉर द नेक्स्ट 70-80 ईयर्स भी कोई हमें बहुत अच्छा आउटपुट दिखा पाएगा. तो आप इसमें what is your take on it? That is a very interesting question, and I think that it is high time that being Pakistani we should all must think over it. और इसके लिए जितने solutions हमारे पास आएँ और फिर platforms like these हम जितना ज़्यादा इसको मीडिया पर पब्लिसाइज कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, being a responsible citizen of Pakistan. And social media today is such a huge voice and such a strong voice which should travel a long way,
تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ڈلیور کر سکیں. اینڈ دا پیپل آؤٹ دیئر ہو آر میکنگ دا پالیسیز, دے شوڈ بی نوئنگ اینڈ دے شوڈ بی I mean realizing the responsibility that it's high time that change needs to come. So talking over something that you mentioned first کہ literacy rate اتنا کم ہے, تو yes, I completely acknowledge the fact that 40% of the people in Pakistan, they cannot read and write, which is a huge number. So the literacy rate right now, it is at around 63%. However, in Hunza is also part of Pakistan, and in Hunza we have the literacy rate at 97%. That means despite there has been something that is working well for the people of Hunza. Definitely no. So I think that something that is working well is that communal shared responsibility that the people of Hunza have. And the kind of priority they are giving to the education right now, and the kind of shared responsibility they are, like if you are walking on the roads of Hunza early in the morning, there are those little girls walking towards the schools, and there are those people who don't even have resources, and they don't even have the cars and stuff, but they feel the responsibility and it as a national priority, that education is something which is non-negotiable, and it, that can be seen on the roads of Hunza early in the morning. So I think despite of it being a remote area, despite of any geographical constraints, despite of resource constraints, because of course the government of Pakistan is not prioritizing Hunza when it comes to the national budget. So despite of all sorts of monetary or non-monetary constraints, if it is doing very well, then that means it is the mindset that needs to be changed. And that mindset needs to be adopted throughout the nation. Exactly. So it's high time we think that it is a national emergency, that education should be considered not only as something which is going to lift the educational sector only, but education is something that is going to uplift the socio-economic infrastructure of the country. It is the baseline of many more sectors than just the sector of education. It should not be considered as just one sector. It should be considered as the baseline of all the sectors. And that is my answer to your question as what is the constraint when we talk about literacy rates of our country. However, when we use the cruel word that education system has been rotten, in that way, what my perspective would be that yes, I think ہم آج کے بچے کو کل کے طریقے سے پڑھا رہے ہیں اس کو آنے والے کل کے طریقے میں رہنے کے لیے. So let me rephrase it in some better word. We are teaching the children of today by the methods of yesterday, so that he can survive in tomorrow. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. So that exactly addresses the problem that you're facing right now. So curriculums, they need to be revised, or teachers, they need to be trained. Teachers are not well trained, unfortunately. اور اس میں آئی فیل دیر از اے ہیوج ٹیکنالوجیکل گیپ. ٹیکنالوجیکل گیپ کس چیز میں ہے کہ دا اسٹوڈنٹس آف ٹوڈے, they are tech natives. I mean, they have grown up with these gadgets. So ان کو جتنا آئی ٹی کا نالج ہے یا جتنا وہ استعمال کرتے ہیں, وہ چیزیں ان کے لیے نارمل ہیں. So we can easily say that they are tech natives, and the teachers, they were trained and they obtained their knowledge before the launch of these gadgets and tech systems. Exactly. So the teachers, they are not tech natives, but the the students are. اور ایک اور چیز اس میں یہ, the Gen Z and the Gen Alpha, they are not as trained as accepting everything the way we were when we were students. ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیں تو جو بتا دیا جاتا تھا, we used to accept it without any question, without any curiosity. The students nowadays, they Google everything, they chat GPT everything, then they verify that information, and then they ask you why. So if the teachers and the classrooms are not designed to answer that why, then there is a huge stress in that classroom.
So I believe there is a lot that needs to be changed and we need to adapt as quickly as possible. ہاں جی, آپ نے بہت رائٹلی مینشن کیا کہ کمیونٹی جو اویئرنیس اور کمیونٹی کا جو خود سیلف ریئلائزیشن ہے, ڈو ناٹ ویٹ فار دا گورنمنٹ کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا. ایز اے کمیونٹی کم فارورڈ. مے بی اس کا بھی تعلق ایجوکیشن سے ہی اگین آ جاتا ہے کہ دیٹ کمیونٹیز نیڈ ٹو بی ایجوکیٹیڈ اور ایٹ لیسٹ دے نیڈ ٹو بی اویئر آف اٹ. سکسیز اسٹوریز ہم زیادہ بیان کریں نا تو مے بی ادر جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا, دے آلسو ریئلائز کہ ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ بلکہ کمیونٹی, جس طرح حمزہ کا ایگزامپل ہو گئی, ان کے پاس بھی بہت زیادہ بجٹ نہیں ہے. ایون لوکل کمیونٹی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ بہت ویلدی فیملیز ہیں اور بہت ویلدی لوگ ہوں گے یا بہت ہائی سم تھنگ. ابھی تو ٹورزم کی وجہ سے کچھ ایک چیز ہوئی ہے, ادروائز مور اور لیس دے ہیو بین سفرنگ ایٹ دا سیم لیول جو پاکستان کے اور بھی بہت سارے ایریا سفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دے ور اویئر آف دس فیکٹ. اور ادھر وی آلسو وینٹ ٹو حمزہ, تو وہاں پہ لوکلس بتا رہے تھے کہ ایون دا گرلز آر مور لٹریٹ دین دا بوائز وہاں پہ. تو دس از آلسو ویری انکریجنگ. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ نا میں آپ کے ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ سسٹم ہے ہمارا ایجوکیشن کا, جو اسٹینڈرڈ سسٹم ہے, اٹ اسٹارٹیڈ آف بیک مے بی 200-300 ایئرز اگو. یورپ سے اسٹارٹ ہوا تھا اور جو کرنٹ ماڈل جو پھر برٹش امپائر نے یہاں پہ بھی انٹروڈیوس کر دیا, آبسلیٹنگ آل ادر اولڈ ماڈلس, یا ان کو ہم نے ویسے آبسلیٹ سمجھ لیا مدرسہ سسٹم کو, اور ہم اسکولنگ کے اوپر آ گیا فیکٹری لائک سچویشن کہ جہاں پہ ایک کلاس ہوگی جس کے اندر 20-30-40 اسٹوڈنٹس ہوں گے, ٹیچر نے آنا ہے پڑھانا ہے, آل ادر سیم لیول, اس طرح پڑھا کے وہ چلے جائیں گے. اچھا, یہ جو ماڈل تھا ہمارا, اسی کے اندر پھر کئی ویریشنز ایڈ اپ ہوئے ہیں, اور ان ویریشنز نے پاکستان کو ایز اے کمپلیٹ سوسائٹی اپلفٹ نہیں کیا, بلکہ ہمارے آپس میں بہت سارے طبقات, لیولز اور پیرٹیز اور زیادہ انکریز کر دی ہیں. تو فار ایگزامپل ابھی بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہوں گے, وہ ونڈر کرتے ہوں گے کہ اچھا بھائی ایک تو میٹرک ہوتا تھا تو او لیول چیز آئی تھی, لیکن یہ پھر یہ آئی جی ایس ای کیا چیز ہوتی ہے, پھر کچھ جگہوں پہ آئی بی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور نئے نئے جو ماڈلز ہیں نا وہ ان کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. تو اس سے الٹا یہ نہیں ہو رہا کہ ایک سوسائٹی کے اندر کہاں پہ ایک سائڈ کے اوپر ایک بورڈ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک فیڈرل بورڈ کے علاوہ تو پروونشل بورڈز ہیں, سٹی بورڈز بھی ہیں, ان کی پڑھائی کے الگ میں آ رہے ہیں, اور پاسنگ پرسنٹیج اپ ٹو ریسنٹلی 33% تھا صرف, وہ 40 انکریز ہوا. اس کو شاید زیادہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو بھی گریجویٹ لے کے چل رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے پاکستان کے کہ جو کہ ان کی لسٹ آ رہی ہوگی, انہوں نے اتنے اے سیکیور کر لیا, اتنے یہ کر لیا, ریکارڈ بریک کر لیا, وہ کر لیا. تو میں چاہوں گا کہ فار دا جنرل ایجوکیشن آف دا آڈینس, آپ یہ تمام جو ماڈلز ہیں نا جو انٹروڈیوس نئے ریسنٹ ٹائمس میں ہوئے ہیں, اور آپ کو بھی پرسنل ایکسپیرینس بھی ان میں سے کئی کا ہوا ہوگا نا, تو آپ ان کو تھوڑا سا ایک دفعہ سمرائز کر کے ایکسپلین کریں. ایکچولی ہم زیادہ تر جس پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, یا جس پاکستان کو ہم بائی دی گریس آف اللہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ایکچولی ریئل پاکستان نہیں ہے. If I talk about numbers, every year یا چلیں لاسٹ ایئر کے نمبرس کی بات کر لیتے ہیں, around 3.5 plus somewhere million students appeared for local examinations, which is the SSE and HSSE, and about 200,000 students they appeared for IGCSE, A levels and GCE, which means کہ less than 5% student ہمارا ON A levels کر رہا ہے. 95% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی بھی ہمارا ایس ایس سی اینڈ ایچ ایس ایس سی ہی کر رہا ہے. لیکن اگر ہم زیادہ پلیٹ فارمس کو دیکھیں تو وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں, وہ او اے لیولس کو ڈسکس کر رہے ہیں, بیکاز اس کا اسکوپ زیادہ ہے, اس میں زیادہ ہمارے پاس زیادہ بات ہے کرنے کو, اس میں ڈالرز انوالوڈ ہیں, دا منی از بینگ سینٹ آؤٹ for the sake of education. Then the privileged sector, because وہاں زیادہ امپروومنٹ کا اسکوپ ہے, اور زیادہ امپروومنٹ انفارچونیٹلی ہمارا دھیان بھی وہیں پر ہے نا امپروومنٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں. دو وی forget the fact that only 5% of education is ONA levels. The rest of the 95% is still metric and FSC. So I think that is the area that needs actual improvement. جو ہمارے لوکل بورڈز ہیں, دو اس پہ بھی گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے, سنگل نیشنل کریکولم پہ بھی کام ہوا ہے. دین آئی بی سی سی نے ابھی ایس ایل او بیسڈ ایجوکیشن کر دی ہے یہاں پر, ہمارے ایف بی آئی ایس سی نے اس میں جو ہے لرننگ آبجیکٹیوز انکلکیٹ کر دی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری ڈائریکشن ہے دیٹ از نو لانگر ناؤ دا ٹیکسٹ بکس, اٹ از ناؤ واٹ دا کریکولم سیز, اینڈ لرننگ آبجیکٹیوز کیا کہہ رہے ہیں. دا ٹیچرز ہیو آلسو شفٹڈ فرام ٹیکسٹ بکس ٹورڈز لرننگ ڈومینس. تو کام تو ہو رہا ہے اس میں, نو ڈاؤٹ. اس میں
ہمارے پاس پروونشل بورڈز ہیں, پھر لاہور بورڈ ہو جاتا ہے, دین دیر از سندھ بورڈ, دین دیر از فیڈرل بورڈ. سو اس کے اپنے بھی ڈفرینسز ہیں. اینڈ سنس آئی ایم لوکنگ آفٹر اکیڈیمکس نیشن وائڈ, سو دیر از اے لاٹ آف ہسل وین وی سے کہ اچھا اس بورڈ میں ایسے ہے اور اس بورڈ میں ایسے ہے. ٹو گیٹ ان ٹو اٹ ڈیپر آئی وڈ سے کہ ہم ایک بورڈ کا ایک سینڈ اپ ایگزام ہم دوسرے بورڈ کے اسٹوڈنٹ کو نہیں دے سکتے, بیکاز اس میں اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں مارکنگ کے, اسٹائل کے, کویسچننگ کے, تو سم ٹائمز ایون سلیبس کانٹینٹ کے بھی. سو آف کورس پیرنٹس کے لیے اینڈ دوز پیرنٹس ہو ڈو ناٹ ڈائیو دیٹ ڈیپر ان ٹو دا کریکولمس, دے ہیو اے لاٹ ٹو تھنک اباؤٹ. ہم نے ان کو کافی اسٹریسڈ آؤٹ کر دیا ہے, اور اب تو وہ اتنے زیادہ اسٹریسڈ ہیں کہ پہلے صرف نیشنل اور انٹرنیشنل کریکولمز ہوتے تھے, اب انٹرنیشنل کریکولمز میں بھی دیر از اے ہیوج ورائٹی. ہم ایک عرصے سے جی سی ای او لیولس کرتے آ رہے تھے. لاسٹ منتھ ہمارے پاس آکسفورڈ کے ایم ڈی آئے ہوئے تھے, مسٹر اینڈریو, اینڈ ہی جسٹ میڈ اے ویری سرپرائزنگ اناؤنسمنٹ. ہی سیڈ کہ آپ جی سی ای او لیولس کرا رہے ہیں, آلدو 40 ایئر سے یو کے میں یہ ابینڈنڈ ہے. اچھا, پچھلے 40 سال سے وہاں جی سی ای او لیول نہیں کروایا جا رہا یو کے میں. ہاں وہ اپرووڈ ہے, بٹ ایوری تھنگ دیٹ از اپرووڈ از ناٹ I mean is not liked by the United Kingdom. And وہاں پر 60% of the market share is with Oxford AQA. اور آکسفورڈ اے کیو اے جی سی ای او لیول نہیں کروا رہا, وہ آئی جی سی ایس ای کروا رہا ہے, وچ از انٹرنیشنل جو ہے آگے ہمارا ڈفرینٹ ہے کریکولم. اٹ از مچ ڈفرینٹ دین جی سی ای او لیول, بیکاز جی سی ای او لیول کے جو اسیسمنٹ آبجیکٹیوز ہیں اس میں 60% ابھی بھی نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, وچ از دا موسٹ آف دا پارٹ وچ از لنک ٹو میمورائزیشن. جبکہ آپ کا جو آئی جی سی ایس سی ہے اس میں 60% آف پارٹ کریٹیکل تھنکنگ کا ہے, جسٹ دا 40% پارٹ از نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کی کانسیپچل تھنکنگ جو ہے یا کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں وہ زیادہ انہانس ہو جاتے ہیں if he steps into IGCSE. So ہمارے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے. میں پیرنٹس کی کیا بات کروں, I being an educationist, even I was surprised to listen to this fact کہ 40 years it has been a course which has been abandoned and still being followed in Pakistan, and we so proudly say میرا بیٹا اس نے O level کر لیا اور 8 A stars لے لیا, اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جبکہ ہمارے ٹیچرز نے او لیول کو بھی ایسا کریک ڈاؤن کر دیا ہے اور اس کو اتنے باکسز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور اس کو اتنا ایزی نوٹس میں بنا دیا ہے کہ ہم تو او لیول کا بھی رٹا لگا رہے ہیں. There was a time when we used to think کہ ہم او لیولس میں کانسیپچل اسٹڈی کرتے ہیں, there is no رٹا, بٹ اب تو اس میں بھی روٹ لرننگ ہے, اب اس میں کہاں ہے کریٹیکل تھنکنگ. ہم I have seen teachers جو خود کریٹیکلی اس کانسیپٹ کو اس کی ایویلیویشنس کو لکھوا دیتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو, اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کا بھی رٹا لگا کر وہاں پہ آنسرس کو ریڈو کر رہے ہیں. سو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ٹیچرس کو اس طریقے سے ٹرین کریں کہ وہ اپنے کلاس روم ایٹماسفیئرز میں نہ کہ صرف تھنکنگ کو ریپلیکیٹ کرنا سکھائیں بلکہ تھنکرس کو کریٹ کریں. So at the end of the day, our final objective through education should be that we are creating thinkers, we are creating leaders, and we are creating people who are right now sitting in classrooms but later in some time have to sit in parliaments and have to sit in boardrooms and have to make decisions. And these decisions cannot be taken if rote learning is being done today. So we have to prepare them for a time جو کہ 10-15 سال بعد یہ لوگ ورک فورس کا پارٹ ہوں گے, اور جب یہ ورک فورس کا پارٹ ہوں گے تو 15 سال بعد تو کریئرز بھی اس طرح سے نہیں لگ رہے ہوں گے جس طرح سے آج ہمیں نظر آتے ہیں. There has been a study by World Bank saying that 50% of the jobs that we see today are going to diminish after a decade. And there are going to be careers who have not yet even been invented today. تو پھر ہم بچوں کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کون سا کریئر آنے والا ہے. So there is a lot that we need to change in the curriculums and teachers need to be trained according to that. اور teacher training پہ unfortunately بڑا کم کام ہو رہا ہے. Exactly. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اف او لیولز اینڈ اے لیولز کے بھی اور
میرے خیال میں بیانڈ بلکہ او لیولز اے لیولز جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی دنیا کا ماڈل لے کے آئیں گے, ہم اس کے اندر بھی رول لرننگ کو سم ہاؤ فکس ان کرنے کی کوشش کر لیں گے. تو میرے خیال میں ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ کا ایک مسئلہ ہے, اور اس کے ریزن آپ کے خیال میں اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ پیرنٹس جسٹ وانٹ کہ میرا بیٹا فرسٹ آئے, اتنے اے نہیں آئے, اتنے فلانے نہیں آئے, یا اس کے علاوہ کیونکہ اسکولس بھی آپ دیکھیں نا ایڈورٹائز بل بورڈس پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر اتنے میٹرک میں اتنے مارکس آ گئے, ایف ایس سی میں اتنے آ گئے, او لیولز اے لیولز میں آ گئے. ایک ہوتا ہے کہ مارکس سے باہر بھی نکل آئے ہیں نا اب تو, لائک آئی بی سی سی اپرووڈ ہیں کچھ ایسی ڈگریز جہاں پر آپ کے پاس مارکس لینا کمپلسری بھی نہیں ہے, پروجیکٹ بیس اور اسائنمنٹ بیس اسٹڈیز ہیں. لائک دیر از LRN فری یو ڈگری ہے, اس میں آپ اور وہ آپ کی ایکویولنٹ ہے ٹو FSC, ٹو HSSC, ٹو A levels, ایکویولنٹ ٹو ہے, اور آپ کی IBCC ریکگنائزڈ ہے, اور اس میں یو ڈونٹ ہیو اینی ایگزام. That is a completely assignment based degree. So the parents, they need to understand the fact کہ اب انٹرنیشنلی بھی کوئی مارکس کو نہیں دیکھ رہا. So there is a lot more than just marks exactly in education. So students and the parents and the academic leaders, there should be a combined mindset کہ ہم اسٹوڈنٹ کے اندر امپلائبلٹی ڈال رہے ہیں. اگر 8 A stars لے کر یا 3 straight A's لے کر, if he's not employable enough and he cannot even speak well in an interview with the employer, so what is the fun in doing that O levels or A levels? Right. So exactly this is the point جو کہ ایجوکیشنلس جو ہے نا they need to میک اٹ اکراس کہ تمام پیرنٹس بھی, ٹیچرس بھی ان فیکٹ سب اس بات کو نا ریئلائز کریں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اینی تھنگ اگر آپ نے اس طرح مارکس لے لیا اور بعد میں یو ناٹ ریڈی فار دا جاب جو کہ ابھی کریٹ ہی نہیں ہوئی نا, تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے. پاکستان کے اندر پھر ایک اور پرابلم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اسکولز ہیں نا, وہ مارکیٹنگ اسٹنٹس کے طور کے اوپر نا چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی نالج دیم سیلف کہ وہ ہے کیا. اسٹیم ایجوکیشن آپ دیکھیں بہت سارے اسکولز نے انٹروڈیوس شاید نہیں کیا ایکچولی, لیکن مارکیٹ ضرور کیا کہ ہم اسٹیم اسکول ہیں. اور اسی طرح ہی روبوٹکس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا, اور میرے خیال میں اب جو نیا نام آ گیا وہ AI کا ہوگا جس کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے. دے مائٹ ناٹ بی ڈوئنگ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو AI. اور شاید موسٹ پرابلی گورنمنٹ بھی اس طرح اناؤنس کر دیتی ہے کہ یہ فلانا اسکول جو ہوں گے نا اس کے اندر ہم AI کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ از ناٹ اویئر کہ AI سے ان کا مطلب کیا ہے نا, انہوں نے شاید اس کو خود بھی ایکسپلور نہیں کیا صحیح طرح سے. اس کے بارے میں آپ بھی اسی بات پہ ایگری کرتی ہیں, اور یو ہیو اے ڈفرنٹ تھاٹ کہ یہ صرف مارکیٹنگ اسٹنٹ زیادہ تر لیتے رہے ہیں جسٹ ٹو گریب ایڈمیشنس, کہ اسٹیم اسکول ہے ہمارا AI اسکول ہے, ہم روبوٹکس کرواتے ہیں, یا دیر از سم تھنگ ریئلی گڈ ہیپننگ جو آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ اسکولس کے اندر. ایکچولی بات وہ ٹیکنالوجیکل گیپ والی یہاں بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ ہم اس بچے کو AI سکھانے کے لیے پہلے خود جتنا سیکھتے ہیں نا, وہ بچہ اتنا نیچرلی آلریڈی جانتا ہے اتنا AI. تو ہمارا ٹیچر جتنا ایفرٹ کرتا ہے نا اس کو ایک کورس کے ساتھ اویئرنیس دینے کے لیے, لائک a few days back I went through a course, بہت انٹرسٹنگ کورس تھا, AI پر تھا, پائتھن پہ تھا. وہ جنہوں نے ہمیں بریف کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ سٹی اینڈ گلڈس کا کورس تھا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی پہلے ہم نے پائتھن کا کروانا ہے, اٹ از اے 3 months کورس, اینڈ آفٹر دیٹ ہم نے AI کا کورس میں بچے کو انرول کرنا ہے, اینڈ اٹ از این اسائنمنٹ بیسڈ کورس, اور بچے کو سرٹیفکیشن ملے گی. آفٹر دیٹ سرٹیفکیشن وہ بچہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ارن کرنا شروع کر دے گا. سو اٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی اینڈ وی وانٹیڈ ٹو اڈیپٹ اٹ فار آور اسٹوڈنٹس. آئی وینٹ ہوم ویری ایکسائٹیڈ, اور میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ ایک کورس آیا ہے مارکیٹ میں, it is internationally recognized, so what I want you is because you are too good in computers, you just enroll yourself for Python. After 3 months you get enrolled in AI. He started asking me a few questions کہ اچھا پائتھن میں کون سے والا پائتھن, یہ والا پائتھن, وہ والا. I was blank. میں ایک پروفیشنل سے پریزنٹیشن لے کر آئی تھی, آئی تھاٹ آئی نیو دی ورلڈ اباؤٹ اٹ, تو آئی واز سو بلینک. اور اس نے کہا اف اٹ از دس پائتھن آئی نو اٹ آلریڈی, اف اٹ از دیٹ پائتھن دیٹ ون از آبسلیٹ بیکاز وہ اب AI بنا دیتا ہے پورے ویب سائٹس اور کوڈنگ, اینڈ اف اٹ از دیٹ پائتھن تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے آئی ووڈ رادر لائک ٹو ڈو دس دس دس, دیٹ از مور مارکیٹ ڈیمانڈیڈ کورس. سو اب آئی ہیڈ نو آنسرس ٹو اٹ نا. تو ابھی ہم اس بچے کو AI سکھانے کی بات کر رہے ہیں جو بچہ ہم سے زیادہ AI جانتا ہے.
سو اگین وی نیڈ ٹو ریکنسیڈر کہ ہم ایکچولی کیا کروانا چاہتے ہیں اور ہم کروا کس سے رہے ہیں, ہماری جو ہے لڑائی کس سے ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ دا اسٹوڈنٹ ہمسیلف از ٹو فاسٹ. اچھا, یہ آپ ایڈ کریں اس کے اندر پلیز کہ وٹ ڈو یو تھنک دیٹ ایکچولی اے آئی بیس ایجوکیشن میں کہاں پہ امپرومنٹ ایکچولی ہو سکتی ہے. ایک تو آپشن اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح اے آئی بیس لیٹ سپوز کہ جو ایویلیویشن ہے وہ اے آئی بیس ہو رہی ہو, ٹیچنگ اسٹینڈرڈ چل رہی ہو, لیکن ایویلیویشن جو ہے نا وہ اے آئی بیسڈ ہو تاکہ پیپر میکنگ, پیپر چیکنگ اور وہ جو ہے ٹرانسپیرنسی کا لیول آ جائے. آئی ایم شیور بگر اسکولز آر میکنگ اے لاٹ آف ایفرٹ جہاں پہ وہ پیپرز ہیڈ آفس سے جاتے ہوں گے, ٹیچرز نے چیک کرنے, سرپرائز فیکٹر بھی رہنا چاہیے اس کے اندر, سب کچھ ہوگا. اور ایک تو اس طرح کی تھاٹ ہوتی ہے کہ اے آئی سے نا مینجمنٹ کے لیول کے اندر ہم لوگ پیپر میکنگ اور ایویلیویشن ہم اے آئی کے لے سکیں. ایک اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اسپیشلی وہ والے اسکولز ہوتے ہیں نا جو سفر کرتے ہیں, جس کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ میرا بھی ہے, کہ جو کمیونٹی اسکولز ہوتے ہیں جہاں پہ گھروں کے اندر نا ماحول نہیں انگلش بولنے کا, تو اسٹوڈنٹس ول آلویز سفر ٹل دا ٹائم دے گریجویٹ آلسو فرام دا یونیورسٹیز. وہ اسپوکن لینگویج کے اندر وہ کر ہی نہیں پائیں گے, اور انف ٹائم نہیں ہوتا, نہ انف ریسورسز ہوتے ہیں کہ انڈیویجولی بیٹھ کے نا کسی کی ریڈنگ اسکلز اور رائٹنگ اسکلز کو امپروو کیا جائے ایٹ اے پرسنل لیول. تو اس میں بھی اے آئی کے بہت سارے ٹولز اب آ گئے ہیں جو آپ کو موبائل کے اوپر انسٹال کریں, آپ اس کو ریڈ کریں گے, بچے ریڈ کریں گے اسے, وہ اس کا ایکسنٹ امپروو کروائے گا اور اس کے اندر نیا ٹیکسٹ دے گا, خود ہی کریٹیو اسٹوریز بنا دے گا, تاکہ اسٹوڈنٹس آر ایکسائٹیڈ آلسو کہ مجھے اگر فار ایگزامپل اس ٹائپ کی اسٹوری پتہ ہے اور ہماری لائبریری میں کوئی ایسی بک نہیں پڑھی, تو میرے لیے جو کوئی اور بک ہوگی وہ تو بورنگ ہوگی نا, تو آئی ایم ناٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ کہ میں ریڈ کروں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کو لیٹ سپوز کوئی لڑکا ہے جس کو کرکٹ ہی پسند ہے, تو وہ کرکٹ کی ہی پرانے کہانیاں بنا کے کریٹیو کچھ بھی ایک اسٹوری لے آئے گا, تو فار آؤٹ آف دیٹ ایکسائٹمنٹ کہ ہاں اس پلیئر کی بات ہو رہی ہے, اس میچ کی بات ہو رہی ہے, وہ اسٹوریز کرو, تو وہ ریڈ کرے گا اسے. ایک اس طرح کے ٹولس بھی آ سکتے ہیں. تو فرام اے پوائنٹ آف ویو جو کہ انڈیویجول نہیں ہے بلکہ اسکول لیول کے اوپر ہے, اس میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا انلائٹن کریں ہمیں کہ اے آئی ایگزیکٹلی اور پرسائزلی کہاں پہ ہم وی آر ریڈی ٹو اڈاپٹ, اور کہاں پہ آپ کو فیوچر میں ایک نظر آ رہا ہے کہ ہاں آگے جا کے ایسے ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں وین آئی سے کہ اے آئی کو ہم اسکول کے اندر انکلکیٹ کریں, تو دیر آر 2 ایریاز ویئر وی کین انٹروڈیوس اے آئی. ایک تو اپنے آپریشنل ایفیشنسی میں, ان دا وے وی ڈو تھنگس. اب وہ ویز کیا ہو سکتے ہیں, دوز کوڈ بی چیکنگ, دوز کوڈ بی لیسن پلاننگ, دوز کوڈ بی میکنگ ریزلٹ انالیسز, reducing the man hours and trying to take the best benefit out of the machine, so that ہمارا جو ٹیچر ہے یا جو اسٹاف ہے یا جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف فوکس کر سکے, رادر دین ڈوئنگ دا نیومیرکس اینڈ کیلکولیٹنگ کہ اچھا کتنے پرسنٹ کتنے گریڈز آ گئے اور کتنے پرسنٹ کیا نکل آیا, یا لیسن پلانس کو ایون ری چیک بھی کرنا ہے اگر آپ کی سینئر مینجمنٹ ہے, تو دیٹ کین بی ڈن بائی اے آئی, اینڈ دا سینئر مینجمنٹ کین فوکس آن دا مور کریٹیکل ایریاز. So that is where the man hours are saved. But like as any other invention in the market, AI has its own drawbacks as well. اب جو سیکنڈ اسپیکٹ ہے جس میں ہم اسکولس میں اے آئی کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارا ہے, ایک تو ہو گئی آپریشنل ایفیشنسی, دوسرا ہے پروڈکٹ. لائک ہم اے آئی کو سکھانے لگ جائیں, سو ہم اے آئی کو ایز این ایجوکیشن سیل کریں. اب وہاں پر جب ہم اے آئی اسٹوڈنٹ کو سکھانے لگتے ہیں تو اس میں پھر دین دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ریکنسیڈر. کیا وہ ایج اپروپریٹ ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے, کیا ہم اس کو ایج اپروپریٹ کانٹینٹ سکھا رہے ہیں, بیکاز لائک اینی ادر انوینشن اٹ ہیز اٹس ڈرا بیک ایز ویل. اب اگر مجھے ایک کویشچن ملا ہے ایز ہوم ورک کرنے کے لیے اور گھر جا کے میں نے پورا آنسر اے آئی سے نکلوا لیا اور میں نے پورا اس کو ایز اٹ از لکھ دیا ہے اور میں نے کانسیپٹ بھی نہیں سمجھا, تو ہیز اے آئی گیون می اینی بینیفٹ؟ نو. میں نے جو سوچنا تھا, میری جو تھنکنگ ابیلٹی تھی, وہ اے آئی نے ایمپلیفائی کرنے کے بجائے اس کو سپریس کر دیا. So I was a better thinker before AI. At least I was thinking, I was making some notes, I was listening to the teacher. Now I know I need not do anything. I will put the question in ChatGPT, I will take the answer and I will copy it as it is. So I have now stopped thinking at all. So اگر تو اے آئی نے آپ کے اسٹوڈنٹ کو سوچنا سمجھنا بند کر دیا ہے تو پھر اے آئی از ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان اسکولس. سو وی نیڈ ٹو سی ایز اے اسکول مینجمنٹ کہ اے آئی ہماری تھنکنگ اینڈ کیپیبلٹیز کو انہینس کر رہا ہے یا ان تھنکنگ کیپیبلٹیز کو ڈکریز کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے اے آئی کو کتنا
اور کہاں کہاں انکلوڈ کرنا ہے. لائک اے آئی سے آئی پرسنلی تھنک میں نے جتنا اے آئی کو یوز کیا ہے, ونڈرس کین بی ڈن. If I am a teacher and I need to make a lesson plan, AI can give me so many excellent examples that I can quote in my classrooms, اور اتنی excellent activities وہ مجھے ایڈوائز کر سکتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کرواؤں. لیکن اگر میرا انٹینٹ یہ ہے کہ میں نے پرنسپل کو لیسن پلانر سبمٹ کرانا ہے, اس کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے, اور میں اے آئی سے لیسن پلانز اگلے 10 دن کے بنوا لوں, انہیں پرنٹ کروں, پلانر میں ڈالوں اور چیکنگ کے لیے آفس میں جا کے رکھ دوں, تو کیا مجھے اس لیسن پلان کا یا اے آئی کا فائدہ ہوا؟ نہیں. سو کسی بھی اور فیسلٹی کی طرح جیسے موبائل ہے یا کوئی بھی اور فیسلٹی ہے, اس کا مس یوز کرنے کو آئیں تو ہم اس کا برا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس کا اچھا استعمال کرنے کو آئیں تو ہم بہت زیادہ اس کا کام کر سکتے ہیں اس سے. So, here I would also like to quote, there are people asking کہ what is AI. اب اے آئی کو اگر ہم ایک تھریٹ سمجھیں, یا ایک اور بھی ہیش ٹیگ آج کل چل رہا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو ایٹ اپ آل دا جابس آؤٹ دیئر, اور unemployment ہو جائے گی, اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان ویئر آلریڈی وی آر فیسنگ اے لاٹ آف unemployment. تو اے آئی کیا کرے گا کہ اگر ہمارے کلیریکل جابس چلی جائیں گی, کال سینٹر کی جابس چلی جائیں گی, ہمارے جو ریپیٹیو ٹاسکس ہوتے ہیں وہ والی زیادہ تر جابس جو ہیں وہ چلی جائیں گی, تو اس کی وجہ سے لوگ بہت تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں, اور سم ٹائم اسکول لیڈرز اے آئی کو اس وجہ سے انکلکیٹ بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ سارے کام اگر اے آئی سے کرا لیں گے تو ہم ٹیچرس کو کیوں پے کر رہے ہیں, وائی دے ٹیکنگ سیلریز اف دے کین ناٹ ایون چیک اے پیس آف پیپر, اف دے کین ناٹ ایون میک اے لیسن پلان. تو اے آئی کو سم ٹائمز بین بھی کر دیا جاتا ہے کہ اچھا نہیں, آپ ٹیچرس کو نہیں الاؤڈ کہ لیسن پلانس وہ اے آئی سے بنوائیں. بٹ اے آئی از اے ٹول. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی از سمپلی اے ٹول. ایک پین, یہ مائک, یہ ٹیبل, یہ سب ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے ہیں. لائک وائز اے آئی بھی ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے ہی ہے. اب ہم اس کو اگر ہم ایز اے ٹول دیکھیں گے تو ہمیں وہ تھریٹ نہیں لگے گا. جس طرح یہ ٹیبل یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کو بنانے والا کارپینٹر ہے. یہی کارپینٹر جب 10-20 سال پہلے اس ٹیبل کو بنا رہا تھا, اینڈ فار ایگزامپل اف ہی ڈنٹ ہیو دا ٹولس, اس کے پاس سو نہیں تھا, ایکس نہیں تھا, اس کے پاس کٹر نہیں ہوگا, اس کے پاس اسپریز کے لیے نہیں ہوگی مشین, اکوپمنٹ نہیں ہوگا, سو اے پرسن ہو از لیسٹ equipped is going to take longer to make this table. The table is not going to look as good as it is looking today. It is not going to be a strong table, so the final product is not going to be of this much of quality if he was working without the tools. Now if the carpenter of today has the tools, so he is going to make something which has operational efficiency as well, and the final product is also going to look much better in much lesser time. Exactly. So that is the purpose of tool, and that is exactly what AI is helping people do. Right. ٹول نے کارپینٹر کو تو نہیں ریپلیس کر دیا نا, کارپینٹر کی کیپیبلٹی کو انہانس کیا ہے. سیم از واٹ اے آئی از گوئنگ ٹو ڈو ود دا ٹیچرز. اف یوزڈ کریکٹلی اٹ ول انہانس دا لرننگ ایکسپیرئنس آف دا اسٹوڈنٹس, بٹ اف یوزڈ ود ریسپانسبلٹی. اچھا, تو اس میں ہم کچھ اسپیسیفکس کے اوپر آتے ہیں ریلیٹڈ ٹو اسکولنگ. اس کے اندر لیٹ سپوز ہم ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ ہوم ورکس. ڈو یو تھنک ہوم ورک, دا آئیڈیا آف گیونگ ہوم ورکس از ڈیڈ ناؤ؟ کیونکہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ دیر از اے چانس کہ وہ چیٹ ہو جائے گا, اسٹوڈنٹ نے کرنا ہے نہیں, پیپر بھر دے گا, پھر ٹیچر کے لیے اور برڈن ہے ٹو چیک اٹ آؤٹ کہ اس نے کرنا ہے. تو ڈو یو ایگری ٹو دس پوائنٹ کہ ہوم ورکس ایز جس طرح دیے جاتے تھے دیٹ کانسیپٹ از ڈیڈ, اور زیادہ فوکس شوڈ بی ناؤ ان کلاس ورک, کلاس اسسمنٹ, کلاس کے اندر ہی میک شیور دیٹ دا اسٹوڈنٹ از ناٹ یوزنگ اینی اے آئی ٹول یا وٹ ایور گیجٹس, اور وہ خود سوچ رہے ہیں, دے آر دیم سیلف کریٹو. تو ڈو یو ایگری ٹو دس پوائنٹ, یا اس میں آپ کو کوئی اور ڈائمینشن بھی ہے؟ اس سے اٹ ریمائنڈیڈ می آف اے ٹائم وین آئی واز اے ٹیچر. تو میں کلاس میں جو ٹیسٹ لیتی تھی نا, میں اس کو اوپن بک ٹیسٹ لیتی تھی. میں نے تو نہیں کبھی بچے سے کہا کہ بک بند کر دو, ٹیسٹ ہے. اس اوپن بک ٹیسٹ کا کیا مقصد ہوتا تھا, کیونکہ میرا کویسچن اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہوتا تھا کہ وہ بچہ کچھ بھی نکال لے ٹیکسٹ, لیکن میں نے اس میں اس سے پوچھا ہی اس کا اوپینین ہے, ایویلیویشن پوچھی ہے, اس کی کرٹیکل تھنکنگ پوچھی ہے. آئی وانٹ ہم ٹو کم اپ ود اے نیو آئیڈیا. میں نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ ڈیفائن کرو اس چیز کو کہ وہ کہیں سے کاپی کر لے. میں نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ ایکسپلین کرو یا لسٹ ڈاؤن کرو یا اسٹیٹ کرو یا ایگزامپل دو. میں نے اس سے پوچھا ہی یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک اف دس از
like this, and we assume these to be constant. Now how is this going to behave? So this is not mentioned in any of the books. So wahan par a teacher can very easily judge whether the content has been copied or whether the student has put up a good thought process behind writing that text. So this اب وہ چاہے ہوم ورک ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں ٹیچر اس کو بہت ایکوریٹلی جج کر سکتا ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے یا اس بچے نے خود سوچا ہے. اور پھر اس کا ایک اور انٹرسٹنگ طریقہ بھی ہے. آف کورس اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہو سکتا ہے ٹیچر کو خود بھی جج کرنے میں پرابلم آ رہی ہو. اس کا ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ دا ویری نیکسٹ ڈے آفٹر دا ہوم ورک لیٹس ہیو اے کلاس ایکٹیویٹی ان وچ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ایلیبوریٹ واٹ دے ہیو ڈن ان دیٹ پیس آف ورک. So that cross exchange of ideas in the classrooms and that lively discussion, that is going to help the teacher know کہ کون اے آئی کے تھرو کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ایکچولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس ڈسکشن میں. سو آئی تھنک بچوں کو بلکہ منع کرنا بھی نہیں چاہیے اے آئی یوز کرنے سے. ہاں, اے آئی یوز کرنے سے ان کے نالج میں جو ایڈیشن ہو رہی ہے, اینڈ اف اٹ دیٹ از ہیلپنگ دیم تھنک مور اینڈ اف دیٹ از ہیلپنگ دیم برنگنگ اپ تھاٹ پرووکنگ کویسچنز, دین اے آئی از ایکچولی ہیلپنگ دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. سو دس از اے ویری گڈ کانسیپٹ or an idea that instead of giving homework یہ پیجز بھر کے لے کے آؤ, تو وائی ناٹ کہ فرسٹ آف آل اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا تھا اپ کمنگ ایکٹیویٹیز ان دا اسکول از گوئنگ ٹو بی دس 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 دس. تو اس کے لیے نا یہ آپ کا ہوم ورک ہے ٹو پریپیئر یور سیلف فار دا کلاس ایکٹیویٹی. تو اسٹوڈنٹس اس میں پھر دے کین ایون یوز اے آئی, اور وہ بے شک کریٹیو کویشچنس لے کے آ جائیں اس میں سے, اس میں تو کوئی ہارم نہیں ہے بیکاز یو ناٹ ایویلیویٹنگ دیم گیونگ دیم مارکس بیسڈ آن دا ہوم ورک. سو آف کورس یہ ایک میجر ایولیوشن ہو گئی اس کے اندر. اچھا, ان دا کلاس رومس آپ بتائیں کہ جس طرح امریکہ نے کے بہت سارے اسٹیٹس نے کیا تھا, اور جس طرح کروم بکس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اتنے اسکولس کو ہم نے جو ہے نا ٹیکنالوجی اکوپ کر دیا, یہ لیبس ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس بیٹھ کے اسکرینس کے اوپر یا ٹیبس کے اوپر بیٹھ کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں, اور ٹیچر بھی آف کورس ایک اسمارٹ اسکرین یوز کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس آلسو انسٹیڈ آف ہیونگ دس اینڈ دس دے آلسو ہیونگ دو اسکرینز, اور وہ کروم بکس یوز کر رہے ہیں اس طرح. یہ ماڈل جو ہے, اس ماڈل کے اندر آپ کو کیا چیز, ڈو یو تھنک دس ماڈل از دا فیوچر؟ ہمیں بھی یہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے, اور ویر ایور دا بجٹ الاؤز اس, بجٹ اگر کنسٹرینٹس ہم نکال دیتے ہیں نا, لیٹ سپوز ہمیں مائکروسافٹ اسپانسر کر دے, گوگل اسپانسر کر دے پاکستانی کسی اسکول کو کہ وی آر ہیئر ٹو ایڈ یو, ہم آپ کو فری ڈونیٹ کریں گے, تو وی شوڈ وی بی ٹیکنگ دس آپشن اور ناٹ؟ اچھا, آئی ایم اے بٹ اولڈ اسکول. مجھے تو اسی سے ہی مزہ آتا ہے, پینسل سے, پین سے بھی نہیں بلکہ پینسل سے. سو جو ہے in that case I would say کہ بچے کو جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے نا, اب جس طرح ہم جتنا مرضی اے آئی پہ کانٹینٹ دیکھ لیں, ہم ای بکس کی طرف شفٹ ہو جائیں, ہم ایون یہ پوڈ کاسٹ سن لیں, کیا ہم وہ کتاب پڑھنے کا مزہ بھول سکتے ہیں؟ وہ جو ایک بک کی فیل ہوتی ہے, ایک نئی بک جب ہم خریدتے ہیں. اچھا, آئی ہیو ہرڈ مین سیئنگ کہ نئی گاڑی کی بات الگ ہوتی ہے, اس میں ایک اسمیل فرق ہوتی ہے. اچھا, بیکاز آئی ایم اے بک لور, مجھے ایسا لگتا ہے ایک نئی بک کی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے. تو وہ جو ایک بک ہے جب آپ اسے پڑھتے ہیں, وہ کبھی ای بک کو نہیں ریپلیس کر سکتا اس کا جوائے. تو وہ جو ایک پین اور پیپر کا ایسنس ہے, اس کی جو ایک بیوٹی ہے اور اس کی جو ایک سیٹسفیکشن ہے, I don't think any Chromebook can replace that. In fact, work 2 hours on a Chromebook or work 2 hours on watch some reels on a mobile, you will get a headache. Bilkul. But if you write 2 hours, you will not find any headache. You will feel more energized. I can 100% agree with you, لیکن the students will not agree with you, نا, neither me. تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ پھر بیکاز وہ انہوں نے اس ایکسپیرینس کو نہیں لیا نا, اور یہ نہیں کہ دس از ناٹ اے سالڈ پوائنٹ انف کہ ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہ نہیں, بک کی فیل الگ ہوتی ہے, لکھنے کی فیل الگ ہوتی ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ دا مومنٹ آئی گریب اے پین اینڈ اے پیپر اور کوئی آئی ایم اسٹک وتھ سم آئیڈیاز نا, تو ایک دم سے لگتا ہے کریٹیوٹی موڈ آن ہو گیا آپ کا, کہ آپ ایک دم سے جو ہے نا آپ کو آئیڈیاز نا فلو ان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بہت جلدی آپ ایک دم سے ایک چیز کو پین آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن آف کورس دا اسٹوڈنٹس جین زی, جین الفا اور بیٹا, یہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایگری ود اس نا. تو اب آپ بتائیں کہ پرسنل پریفرنس تو بتا دیا آپ نے, تو یو وڈ ناٹ پریفر پرسنلی, لیکن وٹ اباؤٹ کہ ایک اسکول ایجوکیشن سسٹم, پیرنٹس آر ڈیمانڈنگ کہ بھائی ہر جگہ اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے نا. تو پھر اب اس کے اندر آپ بتائیں. اب اس میں یہ ہے کہ دی awarding bodies have shifted towards a lot towards computers when it comes to assessments as well.
کیمبرج نے اپنے ڈیجیٹل ماکس شروع کر دیے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2028 تک یہ اپنے کافی حد تک ایگزامس کو کمپیوٹر پہ لے جائیں گے. اب اس میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں بلکہ اسٹوڈنٹ کو پین اور پیپر سے ہٹانا پڑے گا, بیکاز ہمیں اس کو ٹائپنگ اور اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. بیکاز اگر اس کا فائنل ایگزام IGCSE کا فائنل ایگزام اگر اس کا آن کمپیوٹر ہونا ہے, سو ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ تو اب اس کی ٹائپنگ اسپیڈ میٹر کرنے لگ جائے گی. سو ان دیٹ کیس یو آر ویری رائٹ کہ یس دا شفٹ ٹورڈز ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹرز, that is very important, but I still never think that it will 100% replace the pen and paper. And I think students thode overwhelmed and over enthusiastic hote hain at this age. By the age when they are going to reach the colleges and universities, everybody tends to agrees to the fact that pen and paper is going to stay till the end. So I don't think we are going to shift. Yes, we are going to shift, but it is not going to be 100% replacement. So for now AI اور ٹیکنالوجی ہے وہ ایڈ ہے, اٹ از فار دا ٹیچرس. مے بی ان سم کیسز ٹیچر اسسٹنٹ کا بھی رول ادا کر لے گا. سو یو ڈو ناٹ تھنک کہ یہ دس از گوئنگ ٹو بی دا ٹیچر, اور ٹیچرز جو ایکچوئل ٹیچرز ابھی ہیں ہیومن ٹیچرز, دے آر جسٹ گوئنگ ٹو بی اسسٹنٹس, اور انہوں نے اس کو کرنا ہے. یہ اس ماڈل کے اوپر آپ یو ڈو ناٹ ایگری ٹو اٹ؟ I completely do not agree to that, because AI teaching میں جو بیسٹ پارٹ AI پلے کرتا ہے نا وہ ہے پرسنلائزڈ لرننگ. کہ اگر کلاس میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں نا تو AI ول ہیلپ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کہ وہ اس کے پرسنل پیس کے حساب سے اس کا اسٹڈی پیٹرنس کو ڈیزائن کر دے. سو دس از دا بیسٹ پارٹ آف AI وین اٹ کمز ٹو لرننگ ایکسپیرینس ان کلاس رومس. لیکن پھر بھی آئی ووڈ سے کہ ٹیچر از اسٹل دیٹ ہیومن فیکٹر اینڈ دا ہیومن انٹیلیجنس از اسٹل ویری امپورٹنٹ. اس کے میں آپ کو ریزنس دیتی ہوں. دیر آر 2 reasons ٹو اٹ. فرسٹ, AI is not going to emotionally recognize the situation of the student. Definitely it won't. Teacher will instantly know کہ میرے اس بچے کو anxiety ہو رہی ہے. Teacher will know کہ میرا یہ والا بچہ drowsy ہے. Teacher will know کہ اس والے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. So یہ جو human factor ہے نا, this can never be replaced by AI. Right. اور اس میں ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ teacher is a mentor. آپ کو شاید آپ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم بچپن میں اپنے گھر کی بھی کچھ باتیں جا کے اپنے کچھ ٹیچرس کے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے. The teachers, they used to be our psychologists. Even that factor is never going to be replaced by AI. So human intelligence still supersedes artificial intelligence. Nowadays not only the students بلکہ adults بھی, بڑے بھی جو ہے نا, they are asking any ChatGPT ہو جائے یا کوئی بھی Gemini ہو جائے, اس کو وہ کویشچنس پوچھ رہے ہیں, پرسنلائز کویشچن, تھنکنگ آف کہ ایک تو ان کو فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک تو پرائیویسی ہے بہت زیادہ, کہ میں جو بھی پرسنل بات ایشو پرابلم ہے نا, آئی کین اوپنلی شیئر اٹ. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں, میں یہ بات تو میں نہ اپنے مدر سے کر سکتی ہوں, نہ میں اپنے فادر سے کر سکتی ہوں, یا میں بیٹا ہے تو کر سکتا ہوں, نہ ٹیچر سے کر سکتا ہوں. تو جو میں بھی اپنے اسکولس کے اندر جو پیرنٹنگ سیشنز کرتا ہوں نا, اس کے اندر میں یہی بات بتاتا ہوں کہ جب ہماری ایج کے اندر کوئی بیڈ انفلوئنس یا گڈ انفلوئنس ہوتا تھا نا, تو ویری کوئکلی یو آر ایبل ٹو پن پوائنٹ کہ ہاں یہ آج کل نا اس کے ساتھ پھر رہا ہے, آج کل اس کی اس کے ساتھ فرینڈ شپ ہوئی بھی ہے. تو دیٹ از ہیونگ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ آن ہز پرسنالٹی اور ہر پرسنالٹی نا. لیکن جیسے ہی ابھی ٹیکنالوجی ورلڈ اوپن ہو گئی ہے نا, ناؤ یو کی ناٹ پن پوائنٹ کہ ابھی کیا ہو رہا ہے نا, کہاں سے اس کو یہ انفلوئنس بیڈ اور گڈ آ رہا ہے. تو بڑے بھی ابھی انفارچونیٹلی نا اس کو ایک مینٹور کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. ایون تو میں اتنا سرپرائز ہوا کہ میں ایک اور چیز سرچ کرنے لگا تھا ChatGPT کے اوپر, کہ میں نے واٹ از لکھنے لگا تھا, آگے جو ورڈ میں نے ڈھونڈا تھا نا وہ ایک سائنس کی ٹرم تھی, تو ایل میں نے لکھا نا, ساتھ ہی آ گیا واٹ از لائف. اب امیجن کر کے دیکھیں سجیشن کیا دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پیپل آر آسکنگ ChatGPT واٹ از لائف. تو انفارچونیٹ یہ سچویشن بھی ہے. اچھا, اس والی جو AI والی ڈسکشن ہے نا, اس کو ہم ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر ہم آگے کسی اور اینگل پہ جاتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ یہ والا, یو مسٹ ہیو آلسو ریئلائزڈ اور مسٹ ہیو ریڈ کہ سویڈش اسکولس ہیں اینڈ مینی ادر اسکینڈینیوین کنٹریز آر آلسو فالوئنگ, کہ دے ہیو اوپنلی ڈکلیئرڈ. لاسٹ ایئر انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 2025 کے اندر, اور اب 26 کے اندر دوبارہ آپ کو ایسی نیوز ملی ہوں گی. دے ہیو سیڈ کہ وی میڈ اے بلنڈر, اور ہم ڈسکورس کے اندر ہم نے بہت ہی غلطی کر دی کہ وی اڈاپٹیڈ سو مچ ٹیکنالوجی. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر وہ جو ڈراپ بیک نظر آ رہے ہیں نا, ایک اور بھی آپ نے چیز سرچ کی ہوگی ریسنٹلی, آپ کو کم اکراس ہوئی ہوگی, کہ جین زی از دا اونلی اور دا فرسٹ جنریشن ان دا ہسٹری جو کہ اپنی پیڈیسر جنریشن سے لیس اسمارٹر اور لیس انٹیلیجنٹ ہے. اور اس میں جو
کوئی بایولوجیکل پرابلم نہیں ہے, پرابلم جو ہے وہ ریلائنس آن ٹیکنالوجی ہے. تو سویڈش اسکولز اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ وی آر ریورٹنگ بیک ٹو دس, گڈ نیوز فار یو اینڈ می نا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ریورٹ بیک کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں آرگیومنٹ کوئی نہیں ہوگا, یو ول 100% اگری میرے خیال میں کہ یہ دس از دا رائٹ تھنگ دے آر ڈوئنگ. ہاں, دا ریزن از کہ ایکچولی ایک سپورٹ مل جاتی ہے نا آپ کو. اب مجھے تو اے آئی سے بہت سپورٹ ہے, میری ساری ای میلز اے آئی لکھ دیتا ہے جو ہے. میں اس کو بلکہ پہلے میں اس کو ٹائپ کر کے کمانڈ دیتی تھی, اب میں اس کو وائس نوٹ پہ ہی کمانڈ دے دیتی ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اے آئی لکھ دیتا ہے نا. مطلب بائی بینگ دی ایکڈیمک ہیڈ اینڈ لوکنگ آفٹر نیشن وائڈ کیمپسز, sometimes you receive so many achievements and so many different appreciation messages have to be designed. So sometimes you're not in the right mood to always write so many appreciation messages. So میرے تو وہ petty messages بھی AI لکھ رہتا ہوتا ہے. بلکہ that is very unfortunate, but okay, let me quote it here کہ I wanted AI to write a condolence message as well a few days back. So what is it making me do? It is making me short of words. It is encouraging me to not think. Exactly. مطلب میں اس کو یہاں کوٹ کر کے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ اس نے میرا ایک لاس کیا ہے. انسٹیڈ آف می being thoughtful about those situations, about actually appreciating people or actually feeling about their loss, what am I doing is I'm just asking AI to design a message that I need to send to my friend on so and so moments, and I need to say sorry for the loss of the family member or something. So it has enabled me or encouraged me to not think. I do not feel like thinking. I am feeling bored and I am feeling so it is limiting my capability, and that is not a good thing. اور اگر یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے جین زی اور جین الفا, یہ آگے بچے تو یہ تو ویسے ہی سوچنا نہیں چاہتے. ہاں بالکل, آپ کو تو لیٹس اسیوم دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ آف دس ٹیکنالوجی, تو یو ہیو اے کیپیبلٹی ٹو رائٹ میسیجز یا جو ای میل کرنی ہے, یو کین کرافٹ دیم یور سیلف. لیکن یہ جو ڈیولپ ہی نہیں کر رہے اپنے اندر اسکل, ایگزیکٹلی, وہ تو آلریڈی اتنا شارٹ کٹ اورینٹیڈ جنریشن ہے ہماری, وہ تو آلریڈی سب کچھ بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں اور جتنی دیر میں ان کی وہ ریل ختم ہو جاتی ہے. آئی ونڈر, ہم لوگ تو جب دیکھا کرتے تھے میڈیا پہ کچھ, تو ہمارے تو بڑے وہ مووی اسٹائل کے کارٹونز ہوتے تھے, لائک سنڈریلاز اینڈ سنو وائٹس, اینڈ دے یوزڈ ٹو لاسٹ فار 2 hours. بالکل بالکل. اور اب تو آئی کین ناٹ بلیو کہ کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک ریل جو ہے وہ 10 seconds 20 seconds لیس دین اے منٹ, ان کا کنسنٹریشن اسپین ہی اتنا نہیں ہے. سو اے آئی تو ان کے کنسنٹریشن اسپینس خراب کر رہا ہے, ان کی تھنکنگ کیپیبلٹی کو لمیٹڈ کر رہا ہے. تو وہ جو کوگنیٹو تھنکنگ ڈیولپ کرنے کی اسکول ایک ٹریڈیشنل انوائرمنٹ میں کوشش کرتا تھا, لائک پرانے اسکولس کا جو مونٹیسری کا کریکولم ڈیزائنڈ ہوتا ہے, وہ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے کو مٹی سے کھلائیں. ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو لے کر جاتے ہیں باہر, ان کی کوگنیٹو ایبلٹی, ان کے فائن موٹر سکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روئن ہو جائیں گی نا بائی دی لانچ آف دیز گیجٹس. بالکل بالکل. چلو میڈم, میرا اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, اور پرابلی ہماری پوڈ کاسٹ کا یہ اینڈ ٹائم کی طرف ہم لوگ جائیں گے, اس کے اینڈ ٹائم کی طرف. اچھا, ایجوکیشن کے اندر نا ہمارے جو بیسٹ اسکولس بھی ہیں which are not suffering from all the problems جو ہم نے اسٹارٹ میں بھی مینشن کی, ان بٹوین بھی مینشن کرتے رہے, they are producing very good results academically نا. اسٹوڈنٹ جو ہے نا, ایون they know کہ اے آئی کو ہم نے کتنا یوز کرنا ہے, اور still they have the creativity, still they have the ability, وہ سارے انہوں نے کام کرنے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے اچھے اسکولس بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں نا, اور وہی پرابلم جو ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر, کیونکہ ٹاپ ماڈل اسکولس ہوتے ہیں تو ٹرینڈ سیٹ نیچے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ دا ایسپیکٹ آف لیک آف تربیہ, یہ ہمارے اسکولس کے اندر نا یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک اچھے بڑے اسکول کا وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, کہ میں وہاں پہ نا ایک لیکچر دینے گیا تھا, ایک اویئرنیس سیشن تھا, اور میرے آگے نا بوائز اور گرلس تھے, اے اور او لیولس کے بھی تھے, اور مے بی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو گریڈ 8 بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں کی نا ان کی ایک سیکشن ہیڈ تھیں, ناٹ دا پرنسپل لیکن سم لیڈی جو سینئر تھیں, اور وہ کلاس آئے اور شی وانٹیڈ ٹو ڈسپلن دا اسٹوڈنٹس, کہ اسٹوڈنٹس پلیز جو ہے نا آپ ذرا کریں, اور کوئی زیادہ اس طرح کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے اسٹوڈنٹس, اور دے ور ناٹ ایون بادرڈ کہ ایک سینئر ٹیچر آ کے ہمیں کچھ کہہ رہی ہیں. انہوں نے نا اس طرح کلیپ کر کے نا زور سے اور کہہ دیا نا کہ سائلنس پلیز نا, تو ملٹیپل اسٹوڈنٹ نے کلیپ کر کے آگے سے وہی ریپیٹ کیا, میمک کیا انہیں, اور آگے ہنس رہے ہیں نا اس طرح کر کے. اچھا, اب
یہ وہ آڈینس ہے جو کہ آپس میں بھی جوکس بھی کر رہے ہیں نا, سب کچھ انگلش میں ہی کر رہے ہیں نا, یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر مینوفیکچرڈ کے جو باہر کی جابس کے لیے یا باہر کی دنیا کے لیے یا ملٹی نیشنل کے لیے نا مے بی دا آئیڈیل کینڈیڈیٹ. اور یہ چیز مجھے بہت اپسیٹ کی تھی اس چیز نے نا, کہ اف دس از دا آؤٹ پٹ آف دس ایجوکیشن سسٹم تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ نا کہ میں یا میرے بچے یا میرا جو اپنا اسکول کا ماڈل ہے نا وہ اس کو کریں. تربیہ کے اوپر آپ بتائیں جس میں ایتھکس اور ویلیوز اور بہت ساری چیزیں ہماری کلچرل, بہت ساری چیزیں ہماری اسلام سے ریلیٹڈ بھی ہیں, ان چیزوں کا بھی ایک بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈکے ہے نا ان کے اندر بھی. اور اسکولس کے اندر, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی وہ چیز ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ ٹیچرس تو مینٹور ہوتے تھے, آپ نے آئیڈیلائز کیا تھا اپنے ٹیچرس کو, آپ نے کہا یو آر اسٹل ان کانٹیکٹ ود دیم. یہ چیز جو ہے نا یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اور ناٹ جسٹ کہ مینرز اینڈ ایتھکس یہ والے, ایک پھر اسی سے ملٹی پلائی آگے بات چلتی ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ اف آئی ایم سم ون ٹوڈے بیکاز آف مائی کنٹری یا سوسائٹی یا جو مجھ ہوا تھا, تو آئی آلسو ہیو اے رسپانسبلٹی. یہ نہیں ہے کہ بس مجھے اب کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, میں نے کہیں ویزا لینا ہے اینڈ آئی ایم آؤٹ آف دس کنٹری ناؤ, بس میں آؤں گا اپنے پیرنٹس سے مل لوں گا کبھی آ کے, اور کبھی جیسا عید آ رہی ہے اب آنے والی ہے تو فطرانہ بھیجنا ہوگا تو سوچ لیں گے کس کو پاکستان میں فطرانہ بھیجنا ہے, لیکن ادروائز دیٹ از آل دیٹ از لیفٹ آف می اینڈ مائی نیشنلٹی اور یا نیشن اسٹیٹ کا جو ہمارا وہ ہے افیلیشن ہماری اس کے ساتھ. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں اسٹل اتنا کام نہیں ہو رہا ایتھکس پہ. دیٹ اگین از سم تھنگ کہ اے آئی کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو اے آئی کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا وہ ہے ہی ایتھیکل ججمنٹ, کہ جس میں اگین ہیومن انٹیلیجنس اس کو سپرسیڈ کرتی ہے کہ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ اے آئی ٹو بی ایتھیکل, اینڈ اس کی مورالٹیز اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہیں جس طرح ہیومن انٹیلیجنس کی ہو سکتی ہیں. سو دیٹ از اگین ون ایریا ویئر ہیومن انٹیلیجنس از بیٹر دین اے آئی. اس میں اے آئی بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے, بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اس سے مشورہ مانگ رہے ہیں, اینڈ somebody who's giving the advice and somebody who is being trusted, اس کے کوئی ایتھکس اینڈ مورالز ہیں ہی نہیں, اس کا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں. تو دیٹ مینس وہ جو آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے دیٹ از فار بیونڈ اینی ریلیجن دیٹ یو آر فالوئنگ. تو ایک تو فیکٹر وہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ٹو مائی سرپرائز آسٹریلین گورنمنٹ کا کریکولم ہے, اسکازا ہے, یہ لوگ پوری ٹیم ان کی پاکستان آئی ہوئی تھی 2-3 months بیک, اینڈ دے ور وزٹنگ ڈفرینٹ اسکولس. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آسٹریلین کریکولمس کو اڈیپٹ کریں, اور وہ کریکولم ان کا لوور سیکنڈری سے اسٹارٹ ہو کر ٹل آئی جیز اینڈ اے لیولس تک ہے, اینڈ دیٹ از دا کریکولم از کالڈ ویسٹرن آسٹریلین ایجوکیشن نیٹورک, وائن کے نام سے, اور وہ IBCC سے ویل ریکگنائزڈ بھی ہے اس ٹائم. اس کریکولم میں انٹائرلی جو چیزیں ہماری تربیہ کا فیکٹر ہونی چاہیے تھیں وہ اس کریکولم میں موجود ہے. دیٹ مینس ویسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈیپٹ کر رہا ہے جو آلریڈی ہمیں کرنی چاہیے تھیں سنس ایجز, اور ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس سویلائزیشن کو فالو کر رہے ہیں, جبکہ دے ہیو ریورٹڈ بیک ٹورڈز دوز اوریجنالٹیز جس میں رسپیکٹ, جس میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس, آپ کی جو سوک سینس ہے, ٹرو سینس ہے اس کی, وہ اس کریکولم میں انکلکیٹڈ ہے. وہ آپ کو ہیومینٹیز بھی پڑھاتے ہیں, وہ آپ کو یہ سب چیزیں اس میں ہیں, اس کا پارٹ ہیں, جہاں پر آپ کی کائنڈنیس, پولائٹنیس, آپ کا وے آف ٹاکنگ ٹو پیپل, رسپیکٹنگ دیم, ایون وے آف ایٹنگ, the right way of mannerisms and societal behaviors that are expected from the children. یہ سب چیزیں اس curriculum کا part ہیں, and that is what makes that curriculum different, and that is their selling point. When they came to Pakistan, so they were selling it on the basis کہ we are the only curriculum right now in the world which has a huge content of civic sense in it. اب now again it depends کہ schools اس کو کس طرح سے welcome کرتے ہیں. Since it is IBCC recognized, so it is very practicable and doable in Pakistan. But the sad part is کہ یہ کسی باہر والے نے کیا ہے, یہ ہم نے نہیں انیشیٹو لیا. لیکن چلیں اگر ہم اس کو اڈیپٹ بھی کریں, اور اگر ہم ایون اپنے نیشنل کریکولمس کو اینڈ
although ہم جب اس طرح ود ان دا رومس بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دا گورنمنٹ از ڈوئنگ نتھنگ, بٹ اف یو موو آؤٹ دیئر اینڈ یو اٹینڈ ڈفرنٹ سیمینارز تو یو گیٹ ریئلی اوور ویلمڈ دیٹ یس دیٹ دا گورنمنٹ از آلسو ڈوئنگ اے لاٹ. آئی ہیو سین دا گورنمنٹ سیمینارز and I visited the National Curriculum Summit a few weeks back, where I see the Ministry of Education and Professional Development under the supervision of Miss Wajiha Qamar. They have been doing wonders for the national curriculum, and so many changes are being made and done, and I really hope that the people who are the policy makers and who have the right kind of authority, they are able to address the situation well. بیکاز اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں تو اس کو اپلائی کرنے میں تو ہمیں کوئی مشکل آنی ہی نہیں چاہیے, بیکاز یہ دس از سم تھنگ جو ہمارے ریلیجن میں ہے اور جو ہماری کور ویلیوز ہیں, تو ہمارے سے بہتر تو ان کو کوئی بھی ویسٹ میں بھی نہیں سمجھ سکتا. ہمارے لیے تو یہ بہت امپلیمنٹیبل ہے. اٹس جسٹ دیٹ دیر از اے گیپ بٹوین policy devisation and the policy implementation. On papers تو ہم چیزیں بنا لیتے ہیں, بٹ جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک کنسٹرینٹ فیس کرنی پڑتی ہے, اینڈ دیٹ کنسٹرینٹ از کہ ہمارا ایجوکیشنل سائیکل لمبا ہوتا ہے, بیکاز اس میں ہمیں امپیکٹ دیکھنے میں 1-2 decades چاہیے ہوتا ہے, اور ہمارا پولیٹیکل سائیکل چھوٹا ہوتا ہے. When the politics change, the policies change. And right now in Pakistan, what we need is that we need a decade-long policy for educational reforms. So what we need to have is that there should be good 10 to 15 years long policy that should be in the impact and that should be in the effect to see their benefits and the beauty out of it after those 15 years. جزاک اللہ خیر میڈم ہیرا, اٹ واز سو نائس ٹو ہیو اے ڈسکشن ود یو. اور ہمارا پوڈ کاسٹ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, اٹ از 1 hour لانگ, لیکن آئی تھنک اگر آپ سے میں اور چیزیں پوچھتا تو وی کوڈ ہیو گون ٹوائس دا لینتھ. الحمد للہ اٹ واز ویری نائس. اللہ کرے کہ جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے تھے, اور آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے نا, جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے وہ واقعی لگتا ہے کہ دے ہیو میڈ این ایفرٹ. اور اللہ کرے کہ فیوچر کے اندر وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن کہ باہر کے کریکولمس ہم پاکستان میں امپوز کریں, بلکہ ہم خود اپنے کریکولمس اور اپنے ایگزامینیشن سسٹمس کو کریں کہ ہمیں ڈالرس بھی باہر بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے. وی شوڈ بی بولڈ انف کہ ہم دوسرے باقی کنٹریز کے جو بیسٹ ہو رہا ہے نا, ہم اس کو خود اڈاپٹ کرنے کے اوپر آ جائیں, اور ہمارا اپنا ہی ایک ایسا ہو تاکہ واقعی وہ نیشنل کریکولم جو ہو نا وہ پہ نیشن وائڈ اڈاپٹ بھی ہو رہا اس طرح کر کے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب نے یہ بات ریلائز کی ہوگی اور دیکھا ہوگا یقیناً کہ ایجوکیشن کی جو ڈائمینشنز ہیں نا وہ بہت ڈیپ ہوتی ہیں اور بہت ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں. انفیکٹ جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ٹیچرس کا کتنا رول ہوتا ہے, اس کے اندر پیرنٹس کا کتنا رول ہوگا, ٹیکنالوجی کے اسپیکٹس کتنے زیادہ اس کے اندر آ رہے ہیں, سوشل رسپانسبلٹی, ایتھکس کیا ہوتی ہیں. ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو اگر واقعی بہت سنسیئرلی لیا جائے نا اور ایک پیشن کے ساتھ لیا جائے تو یہ آپ کے ریلیجن کا ایک پارٹ بھی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا معلماً, مجھے اللہ نے ایک معلم, ایک ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ ہز لائف جس طرح سے صحابہ کو سکھایا تھا اور جس طرح سے پیشنس کے ساتھ ان کو لے کے چلے تھے, اور ایک ایسی نیشن کریٹ کیا تھا, ایسی امت کو ڈرائیو کیا تھا جن کے اندر وہ تمام چیزیں ایگزسٹ کر رہی تھیں جو ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے. ان کے اندر مورلز بھی تھے, ایتھکس بھی تھے. وہ لوگ جو کہ بالکل ایک بیڈوین سوسائٹی تھی, ود ان اے میٹر آف 100-200 ایئرس لیڈنگ سائنٹسٹ جو تھے وہ اس قوم نے, اس نیشن نے, اس امت نے پروڈیوس کیے تھے. سو یس, اگر ہم اس کو واقعی اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں نا, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کیا ہے, تو دا سیم تھنگ از آلسو پارٹ آف آور ریلیجن, پارٹ آف آور عبادت. ایوری ڈے آپ کا اسکول جانا, آپ کا محنت کرنا, اسٹوڈنٹس کے لیے وری کرنا, سوچنا, ان کو کاؤنسل کرنا, ان کو گائیڈ کرنا, یہ سب کچھ جو ہوگا یہ پارٹ آف آپ کا ایک فیتھ اور عبادت ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.